قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے اور نیچے دیے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست مل سکے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليماً كثيراً كثيراً أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان عن عائشة رضي الله عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم يأكل البطيخ بالرطب يقول النبي صلى الله عليه وسلم نكسر حر هذا ببرد هذا وببرد هذا بحر هذا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ایک مرتبہ سارے ساتھی ذوق اور شوق کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو میرا آپ سب کا اور کل جہاں کا پالنے والا ہے۔ بے شمار بے حساب درود و سلام امام الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، آپ کے گھر والوں پر، آپ کی اولادوں پر اور آپ کے تمام صحابہ پر۔ دین اسلام جامع دین ہے، کامل اور مکمل دین ہے۔ انسان کو، جانور کو، ہر کسی کو اس کے حقوق پورے کے پورے ملے ہیں، اور ہمیں ہر چیز بتا دی گئی ہے۔ پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک جو جو تمہارے ساتھ معاملات پیش آنے ہیں وہ بھی بتا دیا گیا ہے، جو مسائل ہیں ان کا حل کیا ہے، معاملات ہیں، معاشرت ہے، ہر چیز ہمیں بتائی ہے۔ اب وہ میرے اور آپ کے اوپر ہے کہ ہم محنت کر کے اس کو سمجھیں، اس کو اپنی زندگی میں لائیں، اپنائیں۔ تو یہ تمام مراحل جو ہیں زندگی کے، انسان ان کو گزارتا ہے۔ بچپن ہے، لڑکپن ہے، جوانی ہے، بڑھاپا ہے، کئی مراحل سے انسان گزرتا ہے۔
کبھی خوشی ہے، کبھی تکلیف ہے۔ بزرگان دین کہتے ہیں دنیا جو ہے یہ ایک کام کی جگہ ہے، یہ محنت کی جگہ ہے، قبر جو ہے وہ آرام کی جگہ ہے، اور جنت جو ہے یہ اللہ سے انعام لینے کی جگہ ہے۔ کام، آرام اور پھر انعام۔ یہ آرام کی اور انعام کی جگہ نہیں ہے۔ اس پہ تو آپ نے محنت کرنی ہے، کاشتکاری کرنی ہے، اس کا پھل تو اللہ نے آپ کو دینا ہے۔ جس طرح انسان ان زندگی کے مراحل سے گزرتا ہے، اسی طرح یہ دنیا کے جو موسم ہیں اس کے اندر بھی اللہ نے تبدیلی رکھی ہے، الگ الگ مراحل رکھے ہیں۔ کبھی گرمی ہے، کبھی سردی ہے، کبھی بہار ہے، کبھی خزاں ہے۔ تو اسی کے حوالے سے میں کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم باتیں تو سنتے ہیں، جیسے پچھلے جمعے میں سفر کے مہینے کے حوالے سے بات کر رہا تھا۔ سفر کا عقیدہ جو ہمارے ذہنوں میں آ چکا ہے، ہندوؤں کے ساتھ رہتے ہوئے وہ ساری ان کی جو سوشل کسٹمز ہیں ان کا اٹھنا بیٹھنا، وہ ساری سوچیں ہمارے اندر تبدیل ہو چکی ہیں، جس کو ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ تو میں پچھلے جمعے آپ حضرات کے سامنے یہی بات کر رہا تھا کہ اللہ سے یقین اپنا بنا لو، تعلق اپنا اللہ کے ساتھ بناؤ۔ مہینہ کوئی کچھ کسی کا نہیں کر سکتا، کوئی دن منحوس نہیں ہوتا، کوئی مہینہ منحوس نہیں ہوتا۔ اللہ نے اگر آپ کے نصیب میں اچھا لکھا ہے، اچھائی لکھی ہے تو آپ کو مل کے رہے گی۔ اگر بدقسمتی سے پریشانیاں آ جاتی ہیں تو وہ آپ کے نصیب کی بات ہے، دن اور مہینے کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ درست ہو۔ خیر، یہاں پر ہم رہتے ہیں، یہ ہمارے ملک پاکستان، اللہ نے جس ملک کے اندر چاروں موسم دیے ہوں نا، وہ ملک بڑا خوش قسمت ہوتا ہے کہ جس ملک کے اندر گرمی بھی ہے، سردی بھی ہے، خزاں بھی ہے، بہار بھی ہے۔ اور ہمارا ملک پاکستان بھی ان چند ملکوں میں ایک ہے۔ یہ بڑے کم دنیا میں ملک ہیں کہ جہاں چاروں موسم پائے جاتے ہیں۔ دنیا میں کئی ملک ایسے ہوں گے جہاں پورا سال سردی ہی سردی ہے، اور کئی ملک ایسے ہیں کہ جہاں پورا سال گرمی ہی گرمی ہے۔ ہمارے پڑوس کے بعض ملک بھی ایسے ہیں۔ لیکن جہاں ہم ہیں، ہانگ کانگ کے حوالے سے بھی یا پاکستان کے حوالے سے بھی، یہ ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمیں چاروں موسم نصیب ہوتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ سردی جو ہے یہ اللہ کا مومن کے لیے ایک تحفہ ہے۔ کیسے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مومن کے لیے تحفہ ایسے ہے کہ اس میں جو ہے دن چھوٹے ہوتے ہیں، روزہ رکھنے کے لیے مومن کے لیے آسانی ہو جاتی ہے۔ رات چونکہ اس کی لمبی ہوتی ہے، اس میں عبادت کے لیے انسان کھڑا ہو سکتا ہے۔ فجر کی نماز کے لیے اس کی آنکھ آسانی کے ساتھ کھل سکتی ہے۔ یہ مومن کے لیے تحفہ ہے۔ گرمی کے حوالے سے میں بات کرنا چاہتا ہوں، چونکہ موسم آج کل گرمی کا ہے، ہر بندہ گرمی گرمی کرتا ہے، لیکن اس میں کچھ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ گرمی کا موسم کیوں ہے۔ کچھ اس کے اندر
شرعی عوامل بھی ہیں، کوئی ہمارے ہاتھوں کے کمائے ہوئے ہمارے اعمال کی وجہ سے بھی ہے، اور کچھ موسمیاتی اور ماحولیاتی تبدیلی بھی ہے، جس کو آج کل گلوبل وارمنگ یا کلائمیٹ چینج کا نام دیا جاتا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم نے اللہ سے شکایت کی کہ اللہ تو نے مجھے بنایا تو ہے، لیکن جگہ کے اعتبار سے میرے اندر بہت تنگی ہے، اور اس تنگی کی وجہ سے جہنم کی آگ کا بعض حصہ بعض کو کھا لیتا ہے۔ یہ حدیث پاک ہے، اس تنگی کی وجہ سے۔ تو اللہ نے جہنم کو اجازت دی کہ آپ جو ہے سانس لے لو اور سانس کو باہر بھی نکال لو۔ تو جہنم جب اپنا سانس اندر کھینچتی ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سردی کا موسم ہوتا ہے، اور جب جہنم اپنا سانس باہر نکالتی ہے تو یہ گرمی کا موسم ہوتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں صرف ہمیں نماز، روزہ اور حج عبادت کا نہیں بتایا، یہ ساری چیزوں کا بھی ہمیں بتایا ہے۔ معاملات ہیں، معاشرت ہے، دنیا میں رہن سہن ہے، ہر چیز کا ہمیں بتایا گیا۔ میں اس لیے تو کہہ رہا ہوں ہمارا مذہب ایک جامع مذہب ہے کہ جس کے اندر ہر چیز کا آپ کو بتا دیا گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجازن ایک بات ہے کہ جہنم اپنا سانس جب اندر کھینچتی ہے تو یہ سردی ہوتی ہے، اور جب اپنا سانس باہر نکالتی ہے یہ گرمی کا موسم ہوتا ہے۔ اب میں نے جو آیت کریمہ شروع میں پڑھی، رب المشرقین و رب المغربین، اب گویا کہ اس آیت کا معنی یہ کہ اللہ وہ رب، وہ جو دو مشرقوں کا رب اور دو مغربوں کا رب۔ اب آپ تو کہیں گے کہ مشرق ایک مغرب ایک، تو یہ یہاں پر دو کے معنی کیوں آئے؟ تو مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اسی لیے کہ سردیوں کے موسم میں سورج کے طلوع اور غروب ہونے کی جگہ اور ہے، اور گرمیوں کے موسم میں سورج کے طلوع اور غروب ہونے کی جگہ اور ہے، ایک جگہ نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا گیا رب المشرقین و رب المغربین۔ اب دنیا آپ کو وجہ اور بتاتی ہے۔ میں نے جیسے کہا کہ شرعی عوامل بھی ہیں اس کے اندر، موسم کی تبدیلی یہ قیامت کی نشانی ہے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے کچھ جمعہ پہلے، مہینہ پہلے شاید ذکر بھی کیا تھا کہ گرمی کا موسم، بارش ہونے کے باوجود بھی گرمی، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ یہ موسم آپ دیکھ رہے ہیں، کچھ اس میں جو ہے شرعی عوامل ہیں، کچھ انسان کے اپنے ہاتھوں سے کمائے ہوئے اعمال ہیں، اور کچھ ماحولیاتی تبدیلی ہے، موسم کی تبدیلی ہے۔ اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں جیسے کہہ رہا ہوں نا اسلام جامع مذہب ہے، ہمیں ہر کچھ سکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جسم کی گرمی اور سردی کو برقرار رکھنے کا بھی ہمیں مشورہ کیسے دیا ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ گرمی کے موسم کا جو بہترین پھل ہے جس کو تربوز کہا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس تربوز کو کھاتے تو تربوز کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک یہ سنت ہے کہ تربوز کے ساتھ کھجور کو کھایا جاتا ہے۔
پتہ نہیں آپ حضرات کو اگر علم ہو تو عائشہ رضی اللہ عنہا ام المومنین پوچھتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکسر حر ھذا ببرد ھذا وببرد ھذا بحر ھذا، کھجور کی گرمی کو ختم کرنے کے لیے، کیونکہ کھجور کی تاثیر گرم ہے، کھجور کی تاثیر جو گرم ہے اس گرمی کو ختم کرنے کے لیے اس تربوز کو میں کھا رہا ہوں۔ یہ تربوز جو ہے اس کھجور کی گرمی کو ختم کرے گا، اس کی تاثیر کو ختم کرے گا، اور ساتھ ہی فرمایا کہ اس تربوز کی جو ٹھنڈک ہے اس کی تاثیر ٹھنڈی ہے، اس کی تاثیر جو ٹھنڈی ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے میں کھجور کو کھا رہا ہوں۔ تو گویا کہ کھجور کی گرمی کو ختم کرنے کے لیے تربوز کا استعمال کیا جائے، اور تربوز کی ٹھنڈک کو ختم کرنے کے لیے کھجور کا استعمال کیا جائے، تاکہ انسان کا جسم جو ہے وہ نارمل رہے، وہ برقرار رہے، وہ برابر رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ سکھا رہے ہیں۔ خیر، ماحولیاتی تبدیلی جو ہے اب جیسے میں نے کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ہمیں نماز، روزے کا اور حج کا نہیں کہا، یہ دین کا 25% ہے، 25% یہ، باقی 75% تو معاملات ہیں، معاشرت ہے، لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، حقوق العباد ہیں۔ وہ اگر سمجھ میں نہیں آئے تو باقی کیا سمجھ میں آئے گا؟ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس دنیا کی گرمی سے بچنے کا طریقہ بھی بتایا، اور آخرت کی گرمی سے بچنے کا طریقہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا رہے ہیں۔ آج میں اور آپ ہم موسم کی بات تو کرتے ہیں، ہر بندہ یہ بات کرتا ہے، مسجد کے اندر آتا ہے یا اپنے گھر کے اندر جاتا ہے، ہر بندہ یہ بات کہتا ہے کہ آج تو بڑی گرمی ہے، آج تو بڑی گرمی ہے، لیکن اپنا حصہ گرمی کو ختم کرنے کے لیے کون ادا کرتا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے اس بات کہ دنیا کی گرمی ختم کرنے کے لیے اللہ نے جو طریقے رکھے ہیں کہ میں کیا آیا ان طریقوں کو اپناتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں بتا دیا، اس دنیا کی گرمی کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جیسے میں نے یہ مثال تربوز اور کھجور کی دی، اور آخرت کی گرمی جہاں قبر کی گرمی ہے اور جہنم کی گرمی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بچنے کا بھی ہمیں بتایا۔ ایک تو یہ ہے کہ کبھی کبھار اس دنیا کی گرمی سے بچنے کے لیے اپنا حصہ ہم کیا ادا کریں۔ میری بات توجہ سے سنیے گا، یہاں پر رہتے ہوئے یا اپنے ملکوں کے اندر کبھی کبھار یہ اپنا حصہ آپ کس طرح ادا کر سکتے ہیں؟ چھوٹا چھوٹا دیکھو کس طرح اللہ نے، میں نے کہا نا اسلام جامع مذہب ہے، اس کے اندر آپ کے لیے ثواب کا ذریعہ اللہ نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر کیسے رکھا ہے۔ کبھی ہم جب پانی پیتے ہیں نا، یا کبھی ہم بوتل کولڈ ڈرنک کی پیتے ہیں یا شربت کی پیتے ہیں یہاں پر یا اپنے ملکوں کے اندر، اس کو پینے کے بعد کبھی اس بوتل کو کچرے میں نہ پھینکو۔ یہ دیکھیں آپ کیسے اپنا حصہ ادا کر سکتے ہیں۔ اس کو پانی سے بھر کے
آپ کے تو ماشاءاللہ گھروں کے اندر پاکستان میں ہر گھر کے اندر فریج ہے، لیکن کئی ہمارے گاؤں میں، علاقوں میں ایسے لوگ بھی بیچارے ہیں جنہوں نے فریج کا رکھنا اور ٹھنڈے پانی کا پینا ان کے لیے ایک خواب ہے۔ صاف پانی، ٹھنڈا پانی ان کے لیے خواب ہے۔ بنگلہ دیش کے کتنے میرے ساتھی بیٹھے ہیں، کئی ہمارے اپنے کئی علاقے ایسے ہیں، اگر اللہ نے آپ کو یہ نعمت میسر کی ہے، اس بوتل کو کبھی کچرے میں نہ پھینکیں، پانی بھر کے اس کو آپ فریج میں رکھ دیں۔ ایک بندہ اگر اپنے حصے میں 2 بوتل رکھ لے، گھر میں 10-12 بندے ہیں، اگر آپ پانی فریج میں رکھ لیتے ہیں کہ 20-25 بوتلیں ہو جاتی ہیں، راستے میں جاتے ہوئے آپ کتنے مستری ہیں، کتنے غریب ہیں، کتنے مزدور ہیں، کتنے ٹریفک والے ہیں، کتنے پولیس والے ہیں، کتنے فقیر ہیں جو آپ کے راستے میں آپ کو ملیں گے، آپ ان کو ٹھنڈا پانی دے سکتے ہیں، اور اس میں آپ کو صدقے کا ثواب مل سکتا ہے کہ نہیں؟ چھوٹی سی نیکی ہے۔ یہاں پر بھی اگر آپ کر سکتے ہیں تو کریں، آپ جس طریقے سے کرنا چاہیں، ورنہ اپنے ملکوں میں تو آپ اپنے پیچھے جو آپ کی والدہ ہیں، بہن ہیں، بھائی ہیں، آپ ان کی ذمہ داری تو یہ لگا سکتے ہیں۔ سب سے بڑا صدقہ ہے یہ کہ کسی کو پانی پلا دینا۔ اپنا حصہ تو جو پیے گا کم سے کم اس کی گرمی دور ہوگی۔ تو یہ ایک طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے دین نے ہمیں بتایا کہ کسی کی گرمی کس طرح دور ہو سکتی ہے۔ میں نے جیسے کہا کہ ہمارے شرعی کچھ عوامل ہیں، کچھ ہمارے ہاتھوں کے کمائے ہوئے گناہ ہیں، اور کچھ موسمیاتی اور ماحولیاتی تبدیلی ہے جس کی وجہ سے آج دنیا میں گرمی زیادہ ہو رہی۔ بے شک سائنسدان کہتا ہے کہ آج دنیا کی گرمی کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہے، گلوبل وارمنگ کی وجہ سے ہے، مغربی جنگوں کی وجہ سے ہے، دنیا میں جنگیں اتنی زیادہ ہو رہی ہیں، فوسل کا برن ہونا، اور سائنسدان یہ بھی کہتے ہیں کہ دنیا میں اگلے 30 سال کے اندر 30% اور گرمی ہوگی۔ ہمارے ملک پاکستان کے حوالے سے بھی یہ کہا گیا کہ 30 سالوں کے اندر 30% پاکستان کے اندر اور گرمی بڑھ جائے گی۔ تو انسان کا جو جسم ہے وہ کتنا پارا اٹھا سکتا ہے؟ 37-38 کے درمیان۔ تو اگر گلوبل وارمنگ کی وجہ سے یا کلائمیٹ چینج کی وجہ سے گرمی 30% اگر اور بڑھ جاتی ہے، تو 37 سے زیادہ اگر آپ کا پارا ہو جائے، آپ کا ڈگریز ہو جائے، تو انسان تو مرنے کے برابر ہو جائے گا۔ ایسے ہی ہے نا؟ اور جیسے جیسے دنیا کی کالونیز بڑھتی جا رہی ہیں، ہمارے ملک کے اندر بھی، تو وہاں درختوں کی کٹائی ہوتی جا رہی ہے۔ فلاں جگہ پہ اگر کالونی بڑھ گئی تو 100 کے 100 درخت کاٹ دو، گرینری ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حدیث میں فرمایا کہ درخت اور سایہ یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ بے شک دنیا اس کو وجوہات کوئی بھی دے، کوئی کہے کہ گلوبل وارمنگ ہے، کوئی کہے یہ ہے، مغربی جنگیں ہو رہی ہیں، فلاں ہو رہا ہے، فوسل کا برن ہو رہا ہے، کارخانے بڑھتے جا رہے ہیں، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم بھی سانس لیتی ہے اور اپنا سانس باہر بھی کھینچتی ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اور مجازاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ جہنم جب اپنا سانس اندر کھینچتی ہے تب اللہ پاک سردی کو پیدا کرتا ہے، اور جب وہ اپنا سانس باہر نکالتی ہے تب گرمی ہو جاتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ جہنم بھی تنگ ہوتی ہے، اور اس تنگی کی وجہ سے بعض جہنم کا حصہ بعض حصے کو کھا لیتا ہے، اور اس کھانے کی وجہ سے وہ اللہ سے اجازت مانگتی ہے، تو پھر اللہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تو 2 سانس لے لے۔ تو ایک تو بات یہ آ گئی کہ آپ دنیا کی گرمی کو کیسے دور کر سکتے ہیں کہ آپ، میں نے جیسے کہا کہ اپنے ملک میں یا یہاں پر کسی کو آپ پانی پلا سکتے ہیں، درختوں کا لگانا۔ یہاں پر تو ممکن نہیں ہے، اپنے پاکستان میں گھروں کے اندر لگا سکتے ہیں، اپنے علاقے کے اندر لگا سکتے ہیں، اپنے کھیتوں کے اندر لگا سکتے ہیں، کہ یہ اللہ کی نعمت۔ اور ٹھنڈا پانی تو اللہ کی نعمتوں میں سے کتنی بڑی نعمت ہے۔
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم سمجھتے ہیں نماز، روزہ، حج، عبادت، جیسے میں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جامع مذہب ہمیں ہر چیز سکھا رہا ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کہہ رہے ہیں، حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ فرما رہی ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یأکل البطیخ بالرطب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بطیخ جب تربوز کو کھاتے تو ساتھ رطب، کھجور کا نام، کھجور کو کھاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے نکسر ھذا بحر، نکسر حر ھذا ببرد ھذا وببرد ھذا بحر ھذا۔ اس کی تاثیر کھجور کی گرم ہے، اس کی گرمی کو ختم کرنے کے لیے تربوز کا میں استعمال کر رہا ہوں، اور تربوز کی ٹھنڈک کو ختم کرنے کے لیے میں کھجور کا استعمال کر رہا ہوں۔ یہ ماحولیاتی تبدیلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں کہ اپنے جسم کی گرمی کو اور ٹھنڈک کو کس طرح برقرار رکھنا ہے۔ اور پھر آگے چلیں تو جہنم اور قیامت کے دن کی گرمی کا جہاں ذکر آتا ہے، ابھی تو میں اور آپ گرمی گرمی کرتے ہیں، سورج ہم سے کتنا دور ہے؟ اس وقت کیا ہوگا جب یہ سوا نیزے پہ ہوگا؟ روز محشر کا جہاں حدیث پاک میں قرآن میں ذکر آتا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی اپنے ناف تک پسینے میں شرابور ہوگا، وہ پسینے اس کے گناہ ہوں گے، کسی کا گردن تک، کسی کا سر تک، اور کوئی سر سے اوپر تک۔ اور قرآن پاک میں آتا ہے سورہ معارج کے اندر کہ وہ ایک دن روز محشر کا کان مقدارہ 50,000 سنہ، وہ ایک دن روز محشر کا دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہے۔ آج تو ہم سے 5 منٹ کی گرمی برداشت نہیں ہوتی، وہ ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دنیا کی گرمی سے بچنے کا بتایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں صحابہ نے جب پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس گرمی سے کیسے بچا جائے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بخاری شریف میں آتی، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 قسم کے بندے بتائے کہ جن کو اس دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، اس دن اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تو وہ 50,000 سال کے برابر کا جو دن ہوگا، اس دن کی گرمی سے بچنے کے لیے بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ ہمیں بتایا کہ کیا کرنا ہے۔ ان میں سے نمبر 1 حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ بندہ، وہ حکمران، امام عادل، جو حکمران عادل، انصاف کرنے والا، لوگوں کا حق کھانے والا نہیں، لوگوں کا حق دبانے والا نہیں، اس کے اندر کوئی معاملات کی بات نہیں ہو رہی، حقوق العباد کی بات ہو رہی ہے۔ امام عادل، وہ حکمران جو لوگوں کے ساتھ اپنی رعایا کے ساتھ انصاف کرنے والا ہے۔ اس کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ باتیں اور حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث اگر ہم کھول کے دیکھیں، جیسے میں نے کہا کہ صرف نماز روزہ نہیں، معاملات، معاشرت، ہر چیز کا بتایا، اور ہمیں بتایا گیا کہ جہنم سے بچنے کا طریقہ کار کیا ہے، اس کی آگ سے بچنے کا طریقہ کیا ہے، جو آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ ہے۔ ایک حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتق النار ولو بشق تمرہ، جہنم کی آگ سے بچو اگرچہ تمہیں کھجور کا ایک دانہ بھی دینا پڑے اللہ کی راہ میں۔ یعنی اس ایک کھجور کے دانے کو اللہ کی راہ میں دو گے تو وہ آپ کے لیے جہنم سے بچنے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ فرمایا جو یہ بھی نہیں کر سکتا کم سے کم اچھا بول لے۔
کسی کے ساتھ مسکراتے ہوئے مل لے، یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ خیر، بات آ رہی تھی سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ قیامت والے دن 7 لوگوں کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا، اس کے سوا کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ نمبر 1، امام عادل، حکمران جو انصاف پسند ہے، جو اپنی رعایا کی خدمت کرتا ہے، ان کی فکر کرتا ہے۔ نمبر 2، شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس کا دل اللہ کی عبادت میں لگا رہے، نوجوان جس کا دل، بول دیں، اللہ کی عبادت کے اندر لگا رہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نوجوان اپنے کام کاج چھوڑ کے جو ہے وہ مسجد کے اندر ہی آ جائے، نہیں، وہ نوجوان مرد ہو یا عورت ہو کہ جس کا دل ہر وقت اللہ کے حکم کے بارے میں سوچے، قدم قدم پہ، اگر وہ کام پہ جاتا ہے تو ہر کام کے اندر اللہ کے حکم کو مقدم رکھے، اگر وہ تاجر ہے تو ہر تجارت کے اندر اللہ کے حکم کو مقدم رکھے، اگر وہ شوہر ہے تو وہ ہر حقوق کے اندر اپنی بیوی کے حقوق کو مقدم رکھے، وہ بیوی ہے وہ اپنے شوہر کے حقوق کو سمجھے، وہ اگر مالک ہے تو اپنے ماتحتوں کے حقوق کا علمبردار بنے، حقوق کی فکر کرے۔ نوجوان کے بارے میں کہا گیا ہے، نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت کے اندر خرچ ہو۔ اور پھر فرمایا وہ شخص جو خلوت کے اندر بیٹھ کر اللہ کو یاد کرے، اور اللہ کو یاد کرتے وقت اس کی آنکھوں سے 2 آنسو کے قطرے بھی اگر اللہ کی یاد میں نکل آئیں۔ اللہ، ہمارے بزرگان دین ہمیں کیا کیا چیزیں سمجھا گئے۔ کبھی بیٹھ کر نا، معمول اپنا زندگی کا ایک بنا لیں، کبھی بیٹھ کر 5-10 منٹ، زیادہ نہیں، اپنے 24 گھنٹے میں سے 5 منٹ کبھی اکیلے بیٹھ کر، کوئی بندہ آپ کے ساتھ نہ ہو، آپ کا موبائل بھی آپ کے پاس نہ ہو، تنہائی کے اندر بیٹھ کر کبھی اپنے بارے میں سوچیں کہ میری زندگی کے گناہ کتنے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ نے مجھے رزق کی کوئی پریشانی نہیں دی، مجھے رزق کی کوئی تنگی نہیں ہوئی، میری زبان کے گناہ اتنے ہیں لیکن پھر بھی اس کے باوجود اللہ نے میری زبان کو بند نہیں کیا، میری آنکھوں کے گناہ اتنے ہیں، اللہ نے پھر بھی میری بینائی کو نہیں لیا، قوت سماعت کو نہیں لیا، قوت گویائی اللہ نے میرے سے نہیں لی، میرے گناہ اتنے ہیں۔ کبھی بیٹھ کر 5 منٹ سوچیں کبھی، اور جب اس 5-10 منٹ میں آپ یہ بیٹھ کے سوچیں گے نا، اور آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں کہ اللہ کے مجھ پر کتنے انعامات ہیں، تو یہ وہ شخص ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو قیامت والے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ اللہ، میں نے جیسے کہا کہ موسمیاتی تبدیلی، ماحولیاتی تبدیلی یہ بھی ہے، ہمارے ہاتھوں سے کمائے ہوئے ہمارے اعمال ہیں، اس کی وجہ بھی ہے۔ نمبر 3، کچھ شرعی عوامل ہیں اس کے اندر، اور میں جہاں قیامت کی نشانیوں میں آپ حضرات کے سامنے کئی جمعہ پہلے بیان کر رہا تھا کہ قیامت کی نشانیاں، وہاں اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے کہ موسم کی تبدیلی، بارش کے باوجود انسان کو گرمی لگے گی، آج صبح بارش ہوئی، ابھی گرمی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ملتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دعا مانگا کرتے تھے کہ جہنم سے پناہ، کہ یہ جب گرمی آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گرمی سے پناہ مانگتے ہوئے ساتھ ساتھ جہنم کی پناہ مانگتے تھے، اس لیے کہ یہ جہنم کا سانس لینا ہے۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کے صدقے کے بارے میں فرمایا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گرمی کے وقت سر پہ کپڑا رکھا
زیادہ گرمی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو تاخیر سے پڑھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت اگائے۔ اگر آپ کو سیرت کا کبھی مطالعہ کیا ہو، صحابہ کی زندگی کے واقعات کبھی پڑھے ہوں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے باغ، اگر مدینہ گئے ہیں حضرت سلمان فارسی کا باغ دیکھا ہو کہ جس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے خود ان کی جڑوں کو لگایا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو لے جائے اور آپ کی برکت سے ہمیں بھی لے جائے اور وہ باغ دکھائے، یہ تو سب سنت سے ثابت ہیں۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دنیا کی گرمی سے بچنے کا طریقہ بھی، یہ تو آج یہ پروفیسر صاحب ہمارے بیٹھے ہیں، یہ تو آج لوگوں کو پڑھا رہے ہیں نا کہ کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے، اگلے 30 سالوں کے اندر کیا ہوگا دنیا میں، جہاں جنگیں اور زیادہ ہوں گی اور کارخانے بڑھیں گے، کتنی دنیا میں اور گرمی آئے گی، یہ تو آج پڑھا رہے ہیں۔ گلوبل وارمنگ کے بارے میں یہ آج پڑھا رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے بتا گئے۔ اللہ، وقت ختم ہو گیا، نہیں تو میں زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر بات کریں گے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 7 بندوں کے بارے میں بتایا کہ وہ 7 قسم کے بندے ہیں جن کو قیامت والے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے، یہ دعا کیا کریں، ہم اپنا حصہ ادا کرتے رہیں، ہم سے کتنا ہو سکتا ہے اس دنیا کی گرمی کے بچاؤ کے لیے، ہم جو کر سکتے ہیں اپنے ملک کے اندر، یہ ہمارا معاملت، ہماری معاشرت، ہمارے حقوق العباد، ہمیں اس میں ہمارے مذہب نے کہا نا جامع مذہب ہے، ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزیں اسلام سکھاتا ہے، اس میں آپ کتنا حصہ ادا کر سکتے ہیں اپنا، آپ اپنا حصہ ادا کرتے ہیں، آپ اس کو صحیح طریقے سے ادا کریں، آپ لوگوں کی فکر نہ کریں لوگوں نے کیا کہنا ہے۔ اللہ نے اگر آپ کو موقع دیا ہے، آپ اس میں سے خود کتنا حصہ لے سکتے ہیں، اور یہی آپ کو آگے آنے والی قبر کی گرمی سے بچانے، جہنم کی آگ سے، جہنم کی گرمی سے بچانے کے لیے اللہ نے یہ ہمیں کچھ باتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بتائی ہیں، قرآن کے ذریعے ہمیں بتائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔